بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 293، سورۃ النساء، آیت نمبر 29۔ تدبیر منزل کے اصول اور احکام کا بیان چل رہا تھا کہ گھر کی اصلاح اور تربیت کے لیے 18 اصول کا ذکر ہے سورہ نساء کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ 14 نمبر کا حکم ہے کہ دوسروں کا مال باطل اور غیر شرعی طریقے سے مت کھاؤ، جس سے قتل و غارت اور جنگ کی نوبت آتی اور فتنے اور فساد بنتے ہیں۔ ماقبل کے احکام کے ساتھ ربط یہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، سفہاء اور عورتوں کو، اور مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق بیان کیے میراث میں۔ تو یہ طریقے تھے حلال اقتصاب کے، یعنی حلال طریقے کمائی کے، یہ جو ماقبل میں ذکر تھے یہ ان کا ذکر ہو گیا۔ یہاں سے اب حرام طریقوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ دوسروں کا مال غلط اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ماقبل میں حلال طریقے کا ذکر تھا، اس کو ربط تضاد کہا جاتا ہے۔ تو معنی ہوگا اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنا اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں۔ اموالکم سے مراد اپنے مال نہیں بلکہ دوسروں کے مال ہے، اور اس پر دلیل لفظ بین ہے کہ اپنے درمیان میں، یعنی دوسروں کا مال، بالباطل غیر شرعی طریقے سے۔ باطل ہر شریعت سے ہٹ کر جو مال حاصل کرنے کا طریقہ اس کو باطل کہا جاتا ہے۔ وہ سرقہ چوری ہے، غصب کے ذریعے زبردستی ہے، ربا اس میں سود ہے، ناپ تول میں کمی وغیرہ ہے۔ تو یہ مختلف مال کے اندر جو ہیلے ہیں ان کو غیر شرعی اور باطل طریقہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسروں کا مال اگر غیر شرعی طریقے سے، غصب سے، چوری کے ذریعے اور ناجائز طریقے سے ناپ تول میں کمی کے ساتھ جھوٹ اور فتنہ فساد کر کے کھایا جائے گا، چاہے زمین ہے، چاہے مال ہے، چاہے کاروبار میں کسی طریقے سے، تو اس سے نفرت پیدا ہوگی اور اختلاف پیدا ہوگا، اور حتیٰ کہ نوبت آئے گی لڑائی اور جنگ کی طرف، تو اس سے قتل و غارت کے بازار گرم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ تو تباہی کی طرف لے جا رہا۔ الا ان تکون، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، ہاں ایک صورت میں کہ ان تکون کہ ہو، یہ معنی ان تکون کے اندر جو ضمیر ہے یہ خصلت و اکل المال کی طرف ہے، کہ یہ مال کھانے کی جو عادت ہے یہ تجارت ہو، اور تجارت کے اندر بھی شرائط ہے کہ ان ترازن بعد رضا، رضامندی کے بعد ہو، منکم جانبین کی رضامندی ہو۔ یا یہ کہ الا ان تکون یہ مستثنیٰ متصل ہوگا، ولا تقتلوا انفسکم، اور قتل نہ کرو اپنوں کو، انفس سے مراد ہم جنس، اپنے بھائیوں کو قتل مال کی وجہ سے نہ کرو۔ یا مراد یہ انفس سے اپنی ذات مراد ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، دوسروں کا حرام مال کھاتے ہو تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کا ربط ماقبل سے وہی ہے کہ دوسروں کا مال جب ناجائز طریقے سے کھاؤ گے تو گویا کہ اس سے لڑائی پیدا ہوگی، تو ایک دوسروں کے قتل کی نوبت آئے گی، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ تمہارے مال کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے کہ غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اور اللہ نے تمہاری جان کی بھی حفاظت کی ہے کہ ناجائز طریقے سے مال کھانے سے پھر قتل تک نوبت پہنچتی ہے، اس لیے دونوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ اللہ کی رحیمیت ہے، مہربانی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، یہ تخفیف اخروی ہے، اور یہ تمام صورت کے ساتھ تخفیف لگتی ہے۔
ومن یفعل، جو آدمی بھی کرے گا ذالک، یہ مذکورہ کام، یعنی یتیموں پر ظلم کرتا ہے، عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اس طرح سفہاء بیوقوفوں پر، اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، میراث میں دوسروں کے حقوق دباتا ہے، عورتوں پر جبر اور ظلم کرتا ہے، یہ سب کے ساتھ صورت کے ساتھ لگے، تو معنی یہ ہوگا کہ جو یہ مذکورہ کام کرے گا عدوانن، تجاوز کر کے، وہ ظلمن، اور ظلم کرتا ہوا، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو داخل کریں گے نارن، ایک عجیب اور ایک بری آگ میں۔ نارن یہ تنوین ہے تعظیم کے لیے، معنی ایک بہت بڑی آگ ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ذالک معنی یہ احراق بالنار، آگ کے ساتھ جلانا، یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عدوان کہتے ہیں کہ افراط، اور ظلمن معنی تفریط۔ افراط کا معنی ہے کہ جو حرام نہیں ہے اس کو بھی حرام کہتا ہے، اور ظلم کا معنی ہے کہ حرام مال کو جو ہے اس میں ہیلے کر کے اس کو جائز کر کے کھانا۔ دوسرا فرق عدوان کا معنی یہ کہ دوسروں کا مال کھانا یہ ظلم ہو جائے گا، اور ظلم اپنے نفس کے اوپر جو گناہ کرتا، اپنے اوپر انسان جو ذاتی گناہ کرتا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو عدوان گویا کہ متعدی ہے، اور ظلمن یہ لازمی ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، یہ بشارت ہے، احکام پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان احکام جو سورہ نساء میں ذکر ہے، ان پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہیات سے، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچ جاؤ، تو گویا کہ یہ تمہارا عمل ہو جائے گا۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچتے ہو کبائر، بڑے بڑے، ما، ان گناہوں سے، تو نہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہاری پریشانیاں، اور یا سیئاتکم معنی چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے تم کو عزت والی جگہ میں جو کہ جنت ہے۔ گویا کہ گناہ کبیرہ سے بچنے کے دو فائدے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ چھوٹے صغائر کو معاف کر دیں گے اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دوسرا جنت میں اللہ اعلیٰ مقام اور عزت والی جگہ دے گا۔ اجتناب کا معنی ہے کہ کسی چیز پر انسان کی قدرت اور اختیار ہو، لیکن قدرت اور اختیار کے باوجود اس چیز سے وہ رک جائے اور بچ جائے۔ مثال طور پر نیک عمل ہے، نماز پڑھنا ہے، تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی قدرت ہے کہ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، لیکن باوجود اس کے کہ پھر بھی نماز کی پابندی کرتا اور پڑھتا ہے، اور نماز کو نہ پڑھنے سے اپنے اختیار سے بچاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتناب۔ مثال کسی کا مال ہے حرام، تو اس حرام مال سے کھا بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی طریقے سے، ہیلے سے، کسی بہانے سے، لیکن باوجود اس کو کہ کھانے کا اختیار ہے، یتیم کا مال ہے، غریب کا ہے، محتاجوں کا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اختیار سے بچتا ہے، تو اس کو اجتناب کہتے ہیں۔ اجتناب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی چیز کو نفس سے ترک، چھوڑ دینا مراد نہیں ہے، چاہے اس کی طاقت ہو یا نہ ہو۔ اور آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ اس کو کہا جاتا ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہو۔ گویا کہ یہ گناہ کبیرہ کی تعریف ہے۔ ما تنہون، کبیرہ وہ ہے ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو اس میں قرآن و حدیث میں منع آیا ہے، روکنا آیا، تو گویا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور صغیرہ کی جو معافی ہے اس کو معلق کیا ہے کہ کبیروں سے بچنے کے ساتھ، جو کہ شرک اور کفر اور بڑے گناہ ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سبب ہے ما قبل کے لیے کہ حرام مال کیوں کھایا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں دوسروں پر ظلم کرنا یا حرام مال کھانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد، جب انسان کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے کہ اس کا یہ مرتبہ گر جائے، دوسرے کو مال نہ ملے اور یہ چیز مجھے مل جائے اور یہ ذلیل ہو جائے، تو اس حسد کی بیماری میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر حرام مال کھاتا ہے اور ناجائز کام کرتا ہے۔ تو حرام مال کھانے کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ حسد ہے، اس آیت میں اس سبب پر رد ہے۔ ولا تتمنوا، تمنا ویسے کا تمنا کا معنی زوال النعمت میں مستحقها، کہ جو مستحق نعمت ہے اس سے یہ تمنا کی جائے اس کے بارے میں کہ یہ نعمت اس سے ہٹ جائے اور مجھے مل جائے۔ تو فرمایا ولا تتمنوا، کہ نہ حسد کرے، نہ تمنا کرے، ما اس مرتبہ یا مال کی فضل اللہ بھی، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے ذریعے، بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو مرتبہ دیا ہے، تو اس کے ساتھ یہ حسد نہ کی جائے کہ اس کا یہ مرتبہ اور مال ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ ہاں غبطہ کی اجازت ہے کہ، اور وہ بھی دو چیزوں میں، کسی کو علم دیا ہے
اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ اس کے لیے یہ تمنا کی جائے کہ اللہ مجھے بھی دے دے، یا مال دیا ہے تو یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی دے دے۔ للرجال، حسد اس لیے نہ کہا جائے کہ ہر آدمی کے لیے اس کی محنت کے مطابق اس کے لیے مرتبہ ہے۔ للرجال، مردوں کے لیے نصیب، ان کا حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو محنت کی ہے اور مشقت کی ہے، تو مرد کی محنت اور مشقت زیادہ ہے اس لیے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا مال بھی زیادہ ہے، اور پھر مردوں کے اندر بھی تفاوت ہے۔ اسی طرح وللنساء، عورتوں کے لیے نصیب و حصہ مما، اس محنت کی وجہ سے اکتسبنا، جو انہوں نے کیے۔ تو ہر آدمی کا جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے، جو مال ہے، اس کے اکتساب کی وجہ سے ہے، لہذا اس میں اس کی محنت کی وجہ سے اس میں حسد نہ کیا جائے۔ اور بلکہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسد کیوں کرتے ہو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے مانگو، من فضلی، اللہ کا فضل جو کہ مال ہے، یا من فضلی من اجلیہ ہے، اللہ کے فضل کرنے کی وجہ سے اللہ سے مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو جس کو جو مال دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لوگوں کو مرتبہ دیا۔ یہ حسد کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، یہاں سے یہ وَلَا تَتَمَنَّوْا جو حسد سے روکا گیا، یہ 15واں حکم ہے، اور وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا اس لیے کہ یہ 16 نمبر کا حکم ہے کہ ہر میراثیوں کے لیے ہم نے ان کے ہر آدمی کے لیے اس کے ورثاء مقرر کیے، ان کا مقرر حصہ ہے۔ تو وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیے، بنائے، موالیہ ورثاء، مما، یہ مما متعلق ہے، موالیہ من ورثاء، مما اس مال سے وراثت لیں گے، ترک الوالدان جو کہ ماں باپ نے چھوڑے، والاقربون اور قریب رشتہ داروں نے، اور والذین عقدت، یہ ذکر ہے مولا موالات کا کہ زمانہ میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، کسی مسلمان کے ہاتھ اس نے اسلام لایا، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ نقصان ہوا تو اس کا آپ ذمہ دار ہوں گے، اور میرے مر جانے کے بعد میری وراثت بھی آپ کو ملے گی، تو اس کو مولا موالات کہا جاتا ہے۔ اس کی وراثت تو پہلے ملتی تھی، لیکن بعد میں ورثاء کی تقسیم جب آ گئی تو یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے تو اس دوست کو ویسے ہی آپ اپنا حق دیں، اس کے ساتھ خیر خواہی، اس کو کپڑے، اس کو کھانا پینا، یہ آیت کا یہ مطلب ہوگا۔ والذین، وہ لوگ، عقدت ایمانکم، کہ جن کے ساتھ تمہاری قسمیں مضبوط ہو چکی ہے، ان کے ساتھ دوستی پر، فاتوم نصیبہم، تو ان کا حصہ ان کو دے دو، یعنی ان کا خیال کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔